السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے چینل آسان اردو ادب پر استقبال ہے۔ ہم آئے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ عنوان ہے ڈرامہ اندر سبھا کا تنقیدی جائزہ۔ ڈرامے سے پہلے ڈرامہ نگار کا مختصر تعارف کرا دینا بہتر ہے۔ آپ کا نام آغا حسن امانت تھا۔ لکھنؤ میں 1231 ہجری کو پیدا ہوئے۔ عین جوانی یعنی 20 سال کی عمر میں کوئی مرض لاحق ہوا جس کے سبب زبان بند ہو گئی۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کی خواہش انہیں 1260 ہجری میں عراق لے گئی۔ ایک دن روزہ حسین پر دعا مانگتے ہوئے ان کی زبان کا مرض ختم ہو گیا اور وہ بولنے لگے، لیکن لکنت ختم نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا، لیکن سفر عراق سے پہلے غزل گوئی، نوحے اور سلام پر طبع آزمائی کرتے تھے۔ عراق کے سفر نے ان کی شاعری کا رخ مرثیے کی طرف موڑ دیا۔ مشہور زمانہ مرثیہ گو میاں دلگیر کی شاگردی اختیار کی اور مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی۔ صرف 44 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1275 کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ ڈرامہ اندر سبھا تعارف اور جائزہ۔ ڈرامہ اندر سبھا اردو ادب کا سب سے پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو نظم کے سہارے اختتام تک پہنچایا گیا، اس لحاظ سے اس کو منظوم ڈرامہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ امانت لکھنوی کا یہ ڈرامہ 1 اگست 1852 کو ہی مکمل ہو گیا تھا، لیکن 14 جنوری 1854 کو اسٹیج کیا گیا۔ دیومالائی تصورات پر مبنی یہ ڈرامہ گلزار نسیم اور سحر البیان جیسی مثنویوں کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ امانت چونکہ لکھنوی تھے، اس لیے پورے ڈرامے میں لکھنوی زبان کا استعمال ہوا ہے۔ شرح اندر سبھا کے نام سے امانت نے خود اس ڈرامے کی شرح بھی لکھی ہے۔ کردار: راجہ اندر، پکھراج پری، لال پری، سرخ پری، گلفام، کالا دیو اور لال دیو اس ڈرامے کے کردار ہیں۔ اندر سبھا کا پلاٹ سادہ ہے۔ کرداروں میں سب سے اہم سبز پری کا کردار ہے۔ اسی کی مدد سے ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اندر سبھا کا خلاصہ: راجہ اندر کی سبھا میں مختلف پریاں ہوتی ہیں جو باری باری اپنے رقص سے راجہ کو مسرور کرتی ہیں۔ ایک دن سبھا میں پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری اپنا رقص خدمت عالیہ میں پیش کرتی ہیں۔ پھر جب سبز پری کی باری آتی ہے تو راجہ اندر تخت پر ہی سو جاتا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سبز پری باغ میں جا کر کالا دیو سے کہتی ہے کہ اختر نگر کے لال محل میں گلفام نامی شہزادہ سویا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لے آؤ، اور بطور نشانی اس کی انگلی میں سبز رنگوں والی انگوٹھی اس وقت چھوڑ آتی ہے جب وہ گلفام کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ کالا دیو گلفام کو لاتا ہے، لیکن گلفام اس شرط پر عشق کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے کہ سبز پری اس کو راجہ اندر کا دربار دکھلائے۔ سبز پری گلفام کو چھپ چھپا کر راجہ اندر کے دربار میں لے جاتی ہے اور گلفام راجہ اندر کا دربار دیکھتا رہتا ہے۔ اچانک ایک دیو اس کو دیکھ کر راجہ اندر سے شکایت کر دیتا ہے اور گلفام کوہ قاف کے اندھیرے کنویں میں قید کر دیا جاتا ہے اور سبز پری کے بال نچوا کر دربار سے نکال دیا جاتا ہے۔ پری جوگن کے روپ میں گلفام کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ بالآخر کالا دیو کی مدد سے راجہ اندر کے دربار میں داخل ہو جاتی ہے اور راجہ اندر کو اپنے رقص سے خوش کر دیتی ہے اور بطور انعام گلفام کا مطالبہ کرتی ہے۔ راجہ اندر سمجھ جاتا ہے، لیکن اس نے زبان دی ہوتی ہے، اس لیے گلفام کو آزاد کر دیتا ہے اور سبز پری خوشی کے گیت گاتی ہے۔ یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی لوٹیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔